السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلت من قبله الرسل تحقیق ان سے پہلے رسول بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں انشاءاللہ پھر اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر لگائی کہ ہم جیتیں یا ہاریں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو جیسے جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فتح دی، کفار بھاگ گئے، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، دشمن بھاگ چکا ہے، تو ہمیں بھی سمیٹنا چاہیے۔ تو جو ان کے ماتحت لوگ تھے آدھے ان میں سے روکنے لگے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو لہذا ہم ادھر ہی ٹھہرتے۔ وہ کہتے دیکھو جب ہمیں فتح مل چکی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، تو اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی شروع ہو گئے۔ تو اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کے لشکر میں تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال چلی، مختلف جگہوں پر دستوں کی ڈیوٹی لگائی، اس طرح انہوں نے بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو خالد بن ولید کی نظر اس درے پر پڑی کہ یہاں لوگ موجود نہیں ہیں، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جیسے انہوں نے حملہ کیا تو جو آگے لشکر بھاگ چکا تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا۔ تو اب دونوں طرف سے مسلمان گھیرے گئے، دونوں طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر ابن کمیہ نے دور سے کھڑے ہو کر ایک بھاری پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا، خود یہاں پر داخل ہو گئی، دانت شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، گرفتار کوئی نہیں ہوا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے تو ابن کمیہ نے کہا دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب جیسے یہ خبر صحابہ کرام میں پہنچی، کچھ تو وہی حواس کھو بیٹھے، زمین پر بیٹھ کے، کچھ نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو یہ دین بھی نہیں رہے گا، لہذا ہمیں ابو سفیان کے پاس جا کر کے امان لے لینی چاہیے۔ کچھ کہنے لگے دیکھو ہمیں واپس اپنے مذہب پر چلے جانا چاہیے۔ تو کچھ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، اور ان میں سے ابو طلحہ اور سعد بن ابی وقاص انہوں نے بڑی بہادری کی اور یہ آگے بڑھے۔ اور حضرت انس کے چچا نضر بن حارث وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دین اللہ کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اللہ تو شہید نہیں ہوا نا، اللہ تو زندہ ہے نا، تو ہم اس کے لیے لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے نعرہ بلند کیا اور دشمن کے صفوں میں گھسے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو انہوں نے یہ نعرے بلند کیے اور بہت سارے لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گئی، آپ نے آواز دی دیکھو میں زندہ ہوں، سارے جمع ہو جائے میں زندہ ہوں۔ تو اللہ کریم نے صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے فرمایا دیکھو تم نے جو عقیدہ، ادھر سے منافقین نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی، تو جس پر موت آتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہی ہیں، جس طرح پہلے پیغمبر ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ شہید ہو جائیں، تم اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یہ یاد رکھو جو بھی پیچھے ہٹا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر یہی عقیدہ رہا، کچھ لوگوں میں یہی خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعتاً وفات پا گئے تو بہت سارے قبائل اسلام چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب یہ دین بھی نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔
تو وہ اس اب دین سے پھر گئے. اور پھر کئی دفعہ صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر بھی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ ہیں، مدبر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعتاً وفات کی خبر پھیلی تو وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ، سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، یہ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، واز کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں پڑھنا شروع کی اور کہا کہ دیکھو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ بھی یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتے تھے ان محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کے معبود فوت ہو گئے. اور جو اللہ کی پوجا کرتے تھے یہ یاد رکھنا حی لا یموت، وہ زندہ ہے اس پر موت نہیں آئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تلوار یوں لٹکی اور ان کے قدم کام کرنا چھوڑ گئے، یوں بیٹھ گئے. سارے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے. یہاں یوں سمجھیں یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھو وہ بنی سعدہ کے چھپر کے نیچے اپنی بایعت لینے لگ گئے، انہیں بایعت کی فکر پڑ گئی، انہیں خلافت کی فکر پڑ گئی، انہیں امارت کی فکر پڑ گئی. اب یہاں ابو بکر نہ آتے تو کیا یہ لوگ دین پر باقی رہتے؟ جی ان کو کوئی جنازے کی فکر نہیں تھی، ان کو کوئی غسل کی فکر نہیں تھی، ان کو یہ بھی فکر نہیں تھی. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر آیت پڑھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ آج نازل ہو رہی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے. یوں سمجھیے. تو یہ ایک نازک موقع تھا کہ اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حوصلہ دیا کہ انہوں نے آ کر کے امت کو سنبھالا اور پھر جو دین سے پھر چکے تھے ان کے خلاف جہاد کیا. جہاد کی صورت میں بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے واپس پھر اسلام میں آ گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی دین لا کر پھر واپس پلٹے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا کر رہا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عن قریب بدلہ اس کا دیں گے. اللہ بعض دفعہ ایک عالم دین بھی ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں آیت نہیں ہوتی. اگلے دن ایک بھائی مسئلہ پوچھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہا تھا، میں خاموش تھا. تو ایک بھائی نے آیت پڑھی حالانکہ ناظریں پڑھے ہوئے، تو فوراً بات سمجھ آ گئی. تو یہ ہمیشہ بندے کو طالب علم ہی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ علم نافع ہمیں عطا کرے.